وہ بادشاہ جس نے زمین پہ جنت کی تعمیر کی لیکن اسے یہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہوئی۔ شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک جنت بنائی تھی جو بہت بڑی اور اس کی تعمیر میں کئی سال لگے تھے، لیکن شداد کو یہ جنت دیکھنے بھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں شداد کا واقعہ تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شداد کے بارے میں مشہور ہے کہ قوم عاد کا بادشاہ تھا، اسی قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم سے کم 12 گز ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور و تکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء اور مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا جو حکومت اور دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں۔ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخری نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہت بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء اکرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک کو جو ایران کا حاکم تھا کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت و افراز مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معماروں کے ذریعے ایک مضبوط مستحکم فصیل تعمیر کرائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کرایا اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہرات سے سجایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس میں پانی میں سنگریزیوں کے بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کے خوشوں میں مشک عنبر بھرا گیا، جب ہوا چلتی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کرائے اور ہر کمرے کو یاقوت و ہیرو جواہرات سے مزین کیا گیا اور اطراف و جوانب سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ یہ عظیم الشان جنت نما شہر 300 یا 500 سال میں مکمل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ شداد کی عمر 900 برس تھی۔ جنت مکمل ہونے کے بعد شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملنے کے بعد شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی شہر کے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی
और सींग सोने के थे। हिरन को देखकर वो लालच में आ गया और इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। भागते भागते वो अपने लश्कर से जुदा हो गया। इसने शद्दाद को पुकार कर कहा, शद्दाद, तूने आलीशान महल तामीर करके ये समझ लिया कि अब तू मौत के पंजे से भी आजाद हो चुका है। ये सुनकर शद्दाद का रवा रवा कांपने लगा और इसने पूछा, तुम कौन हो? इसने जवाब दिया, मैं मलकुल मौत हूँ। शद्दाद ने कहा, इस वक्त तुम्हें मुझसे क्या काम है और मेरी राह में क्यों आए हुए हो? मलकुल मौत ने कहा, मैं सहरा में तेरी रूह कब्ज करने आया हूँ। शद्दाद ने कहा, मुझे कम से कम इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को अपनी आंखों से देख लूं। मलकुल मौत ने इजाजत ना दी, चुनाचा शद्दाद घोड़े से गिरा और मर गया। और इसके लश्कर ने एक आसमानी चिंगार सुनी तो पूरे का पूरा लश्कर आन वक्त में खत्म हो गया और जन्नत जाने के बजाय मुल्के अदम पहुंच गया। ताकत व कुव्वत एक ऐसा नशा है जो इंसान को गुमराही की ऐसी दलदल में जकड़ता है कि उससे निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। रसूल खुदा का इरशाद है कि मेरी उम्मत को कोई भी चीज गुमराह नहीं कर सकती सिवाय दौलत के और औरत के। अल्लाह पाक ने जिसे ज्यादा दिया वो इसलिए दिया ताकि वो अल्लाह के उन बंदों को अता करे जिनको अल्लाह ने कम दिया है या नहीं दिया है। हमारा भी ये हक बनता है कि हम अल्लाह की उन मखलूक की खिदमत में अपना पैसा, अपनी दौलत लगाएं ताकि रोज़े महशर जब हमसे हिसाब हो तो हम अल्लाह को जवाबदेह हो सकें।